پاکستان پاکستان آواز ناراضی پاکستان اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان کے عوام کے امنگوں کے ترجمان، پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن خان صاحب صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بنیر کے بہت سارے ورسیز پاکستانی ہیں جو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آباد ہیں، آپ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں جس طرح باقی دنیا کے ورسیز، باقی ملک کے ورسیز کرتے ہیں. آپ کو ان سب کی طرف سے بھی بنیر میں خوش آمدید، اپنے لیڈرشپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا. پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی کپتان ہے آپ، عمران خان ہے آپ. کے پاؤں تلے ہم گھوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سہرخ پہ جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بنیر کے باشعور نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں، سب سے پہلے اتنی گرمی میں جس طرح کا میں آپ کا جذبہ اور جنون دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میرے تو 21 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں کے اوپر گرمی کی عادت پڑ گئی، لیکن میں آپ کو مانتا ہوں کہ اس دوپہر کی گرمی میں اس طرح آپ جڑے ہوئے اور ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کے جذبے کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا، میرے بنیر کے باشعور لوگوں، یہ دیکھیں، مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت بھی اللہ دیتا ہے، اور جب کسی کو ذلت ملتی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی. تو جب بھی کوئی بھی جلسے میں جاتا ہوں، ابھی میں تقریر شروع ہی نہیں کرتا کہ ڈیزل کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے. فضل الرحمان، آپ کبھی بھی تو آرام سے بیٹھ کے کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ یہ اللہ نے آپ کو اتنی ذلت دی کیوں ہے؟ دین کے نام پہ سیاست، اور جدھر بھی موقع ملے مفاد پرستی. اس لیے جدھر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور فضل الرحمان کو دیکھتے ہیں تو ان کو ڈیزل یاد آ جاتا ہے. میرے غیور پاکستانیوں، کیونکہ یہاں بنیر کے لوگ ایسے ہیں جو باہر کام کر کے، محنت کر کے پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت حالات کیا ہیں، اور وہ بیرون ملک پاکستانی خاص طور پہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی بیرونی سازش کے تحت یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوئی، کبھی بیرون ملک پاکستانیوں نے اس طرح کے احتجاج نہیں کیے. امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں جدھر پاکستانی تھے، انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کیے.
اور انہوں نے متحد ہو کے ایک آواز لگائی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. اب میں آپ کو، کیونکہ آپ باشعور نوجوان ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سیاست آپ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس قسم کی سازش ہوئی، کیوں ہوئی. ہندوستان اور اسرائیل یہ وہ دو ملک ہیں جو سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو اور ٹوٹے. اور ان کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ بھی، وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ایک مضبوط پاکستان. ان تینوں نے مل کے سازش کی. جب ہماری حکومت گرائی گئی، نوجوانوں غور سے سنو، جب ہماری حکومت گرائی گئی تو خوشیاں کدھر بنی؟ ہندوستان میں. ہندوستان کے اخباروں میں، میڈیا پہ ایسے خوشی ہوئی کہ جس طرح شہباز شریف نہیں تھا، شہباز سنگھ تھا. یعنی انہوں نے اس کو اپنا بنا لیا، کیونکہ شریف خاندان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ہندوستان کی بزنس کمیونٹی سے. نریندر مودی گھر میں شادی پہ بلایا گیا، خاص طور پہ مودی کو بلایا گیا. وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں ظلم کیا، اس کو اس شریف خاندان نے اپنے گھر شادی پہ بلایا. یہ وہ لوگ ہیں وہ دل کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے. یہ شریف خاندان جب نواز شریف ہندوستان گیا تو کشمیر کے حریت لیڈر سے نہیں ملا، کیونکہ نریندر مودی ناراض ہو جاتا. اپنی فوج کو جب نریندر مودی پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف تو ہمارا دوست ہے. اور کبھی نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف ایک بات نہیں کی. کلبھوشن یادیو اس کے منہ سے نہیں نکلا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہندوستان سمجھتا ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت آ گئی کہ بس اب پاکستان کنٹرول میں آ گیا. دوسری طرف آصف زرداری جاگ اٹھا ہے سارا. آصف زرداری اس ملک کی بہت بڑی بیماری، اور اس کو بیماری کیا ہے؟ پیسے کی بیماری ہے. وہ پیسہ دیکھتا ہے تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. تو زرداری ادھر نواز شریف اور اس کا خاندان یہ اس سازش کا حصہ بنے، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے ایک ڈونلڈ لو، ان کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو حکم کیا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ، نہیں تو ہم تمہارے سے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے. بلکہ دھمکی دی، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم عمران خان کو ہٹا دو گے تو ہم، کیونکہ پیچھے چیری بلاسم بوٹ پالش آئے گا، تو ہم بڑے خوش ہوں گے اور معاف کر دیں گے. محکوموں کے پاؤں تلے. تو میرے
बाजौड़ के बाशऊर लोगों, अब मेरी गौर से बात सुनो, गौर से सुननी है आपने बात कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है। बनेर 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 माशाअल्लाह, बड़े बाशऊर लोग हो माशाअल्लाह। एक एक चीज जानते हो, एक एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, जो जो मैं बातें कह रहा हूं आपको समझ आ रही है। अच्छा अब सुने, हुआ क्या फिर, उनको वो मुरासला भेजता है 7 मार्च को, डोनाल्ड लू जो बात करता है हमारे एम्बेसडर से अमेरिका में, 7 मार्च को वो ले जाता है, 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक इस्लामी में दाखिल होती है, और देखते देखते हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको भी याद आ जाता है कि ओहो तहरीक इंसाफ तो बड़ी बुरी पार्टी है, और साथ लोटे भी 20 लोटे गायब हो जाते हैं। तो अब जरा सुने, मैं तब कहता रहा कि यह पाकिस्तान की कौम के खिलाफ साजिश है, मैंने हर जगह कहा, मुरासला दिखाया असेंबली में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, काउंसिल में। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि ये हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखें कि अवाम से क्या हुआ है। मैं जरा अब आपको जरा मैं बताऊं कि आपसे हुआ क्या है। हम रहले सफा, ये जरा सुने, हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करें, टीवी प्रोग्राम देखें तो वहां कहे जी महंगाई है, जो अपोजिशन का असेंबली में मुंह खोले वो कहे महंगाई है। वो कैंपेन टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि सच हमेशा लोगों के सामने आएगा। तो ये जरा आज देख लें कि इंपोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी 3.5 साल में? 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज, और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए। इनके 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा है, 2 महीने में। घी, अब जरा ये सुने, घी हमारे दौर में 1 लीटर 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया। 200 रुपया बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी। हाँ केजी। अच्छा जी आगे आ जाए। सब्जियां और फल, हमारे दौर में 1 केजी सब्जियां और
پھل 1 kg ہمارے دور میں 3% بڑھے، ان کے 2 مہینے میں 27% بڑھے۔ آگے آ جائیں، اب ذرا یہ سنیں، پٹرول 1 لیٹر ہمارے 3.5 سال میں 56 روپے 90 پیسے بڑھا، 3.5 سالوں میں۔ ان کے 2 مہینے میں کتنا بڑھا ہے؟ 60 روپے، 60 روپے بڑھ گیا 2 مہینے میں۔ لیکن ایک لیٹر فضل الرحمان کتنا بڑھا ہے؟ ہمارے زمانے میں 1 لیٹر فضل الرحمان 50 روپے 70 پیسے بڑھا ہے، ان کے 2 مہینے میں 60 روپیہ فضل الرحمان بڑھ گیا۔ اور یہ جو بھی میری قوم کو ان گرمی میں، جو اب ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے، انتہا کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اب جو اصل لوگوں کے اوپر جو بجلی کی قیمت کا بم پھٹنے لگا ہے، وہ آپ ذرا سن لیں۔ ہم نے اپنے 3.5 سال میں 1 یونٹ بجلی 6 روپے بڑھائی، 6 روپے۔ انہوں نے 2 مہینے میں بجلی 10 روپے بڑھائی ہے یونٹ۔ میں یہ اس لیے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو تیل اور ڈیزل، یہ ہم نے بھی بڑھا، ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا تھا۔ آئی ایم ایف ہمیں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی قیمتیں بڑھاؤ، لیکن ان میں اور ہمارے میں، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، پیسہ باہر ہے، گھر باہر ہیں، جائیداد باہر ہے، بزنس باہر ہے، بچے باہر ہیں۔ ان کو کیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں لوگ مہنگائی کے سمندر میں ڈوبیں گے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جب 1 لیٹر ڈیزل اور پٹرول 60 روپے کا بڑھے گا 8 دنوں میں، تو کیا عام آدمی کی زندگی کے اوپر صرف یہی نہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ پہ فرق پڑے گا، اس کا ہر چیز پہ فرق پڑے گا، اس کا بجلی کے اوپر، ہر چیز کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کا فرق پڑے گا۔ جس کی وجہ سے ہم نے، جب ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، پٹرول اور فضل الرحمان کی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئی ایم ایف کی کہنے پہ بجائے بڑھانے کے، ہم نے 10 روپے لیٹر قیمت کم کی، ہم نے اور جگہ سے پیسہ نکالا، ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا، مہنگائی سے بچایا، بجلی کی قیمت روکی بڑھنے سے، اپنی اور چیزیں کاٹی، پیٹ کاٹ کے عوام کو بچایا، کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ عمران خان نے باہر کمائی کی، میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ پاکستان میں جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ان کے لوگ نواز شریف ادھر بیٹھا ہوا ہے، جب چھٹیاں باہر، عیدیں باہر، 24 دفعہ یہ جب پرائم منسٹر تھا، اس نے برطانیہ کے ٹور کیے، 24 دفعہ یہ برطانیہ گیا، 22 دفعہ نجی دوروں پہ، پرائیویٹ دوروں پہ، آصف زرداری 50 دفعہ دبئی پرائیویٹ دورے کیے اس نے۔ عمران خان نے ایک پرائیویٹ دورہ نہیں کیا،
کیونکہ میرا گھر پاکستان ہے. تو یہ لوگوں کو ان کو پاکستان کا کتنا فکر ہوگی یہ دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے مہنگائی کا بم پھٹوا ایٹم بم پھینکا ہے, ان کو کیا فکر ہے؟ یہ ہیں امریکہ کے غلام, یہ IMF کے غلام ہیں, یہ باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, یہ سارے فیصلے کرتے ہیں جو ان کو باہر سے حکم ملتا ہے. کیونکہ ان کا پیسہ جب باہر پڑا ہو تو بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو, اگر میرا بھی پیسہ باہر پڑا ہوتا تو میں ان کے سامنے ایبسلوٹلی ناٹ نہ کہتا. کیونکہ روسیوں کا آج تعلقات خراب ہے امریکہ کے روسیوں سے. ان کے روسیوں کے بڑے بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کو بھی زرداری اور شریف کو, ان دونوں خاندانوں کو, کہ انہوں نے اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے جو باہر رکھا ہوا ہے, یہ کبھی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. جب ان کے دور میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان پہ, 400 ڈرون اٹیک, بے قصور لوگ مارے گئے, عورتیں بچے مارے گئے, امریکہ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, اور وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ دو ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے, یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے, کہ آپ فیصلہ کریں دہشت گرد کون ہے اور آپ ہی مار دیں. میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارا بڑا دہشت گرد لندن میں 30 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں کون ہے وہ جو عجیب عجیب باتیں کرنے والا ہے, جس نے سب سے زیادہ قتل کروائے الطاف حسین نے کراچی میں, آج لندن میں بیٹھا ہوا 30 سال سے. کیا برطانیہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو مار دیں؟ کبھی اجازت نہیں دے گا, کیونکہ وہ کہے گا ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں پہلے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے. اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کر کے وہ لوگوں کو انہوں نے مارا. دیہاتوں کے اندر بم پھٹ رہا ہے, کون نیچے مر رہا ہے کسی کو نہیں پتا. جو مرتا تھا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے, ہر کوئی کو دہشت گرد کہہ دیتے تھے, کبھی تفتیش نہیں ہوئی. اور جب بم پھٹتا ہے تو اس میں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے. کیسے پتہ ہے کون مرتا ہے؟ اور یہ دو سربراہ زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی, کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہے اور پیسہ باہر پڑا ہے. اور اس لیے یہ فیصلے جو کیے انہوں نے, یہ جو فیصلے کیے ہیں,
बुनेर के नौजवानों, ये सुन लो, ये कोई फैसला नहीं करता जिसको अपनी कौम की दर्द होती है। कभी कोई ऐसे फैसले 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें, और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा, तनख्वाहदार का क्या हाल होगा, और ऊपर से बिजली डबल कर दें। आप समझते हैं कि क्या इनके पास भी वो बाहर स्विस बैंक अकाउंट में और ओवरसीज ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं आपकी तरह? क्योंकि यहां जब रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इनकी दौलत डॉलर्स में है, बाहर पड़ी है, डॉलर में इजाफा हो जाता है, दौलत बढ़ जाती है, पाकिस्तानी गरीब हो जाते हैं। तो मेरे बुनेर के नौजवानों, जरा अब एक और चीजें मैं आपको बताऊं। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम क्या अच्छा, ये तो मैंने आपको महंगाई बता दी। अब जरा गौर से, क्योंकि आप शऊर वाले नौजवान हो, बड़े गौर से सुनो कि हमारी माइशत को क्या हुआ है। बुनेर, ये जरा नौजवानों सुनना है आपने। जब हमारी हुकूमत थी, आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में जो इजाफा हुआ, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में कोरोना, बल्कि दुनिया में कोरोना तबाही मचा रहा था, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में कितनी तबाही थी, और इसके बावजूद कि जो हमें हुकूमत मिली थी वो बैंकरप्ट हुई थी, पैसा ही नहीं था, खजाना खाली था। उस दौर में हमें हुकूमत मिली, ऊपर से कोरोना आ गया। सुने जरा, आखिरी 2 साल में अल्लाह का करम है, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो दौलत का में इजाफा हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे कहते हैं, 5.6% था तीसरे साल में, और चौथे साल में 6% इजाफा था। यह समझ जाएं कि हमारी तारीख में यह तकरीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया उनको कम उनकी गन्ने की कीमत देता था, फिर पैसे भी नहीं साल तक देता था। हमने ये चेंज किया, उनको पैसे दिलवाए, पूरी कीमत दिलवाई, कानून बताया। जब उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया, और हमने पिछले साल 4 बड़े फसलों में रिकॉर्ड हमारी फसलों की प्रोडक्शन हुई। इस साल फिर 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई सिवाय गंदम के। तो ये किसानों के पास पैसा आया। इंडस्ट्री, अयूब खान के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में तरक्की हुई। हमने अपने रिजर्व्स बिल्ड किए। रिजर्व्स का मतलब कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं तो आपके रुपए गिर जाता है, रुपए की कीमत कम हो जाती है, तो वो बिल्ड किए। तो जब इन्होंने साजिश से हमारी हुकूमत गिराई, जरा अब सुने, 2 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ। हमारी जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी, 10% मई के महीने में उसमें कमी आ गई है। उसका मतलब कि जो हमारा तिजारती खसारा है वो $4 अरब से बढ़ चुका है मई के अंदर। फिर हमारे जो रिजर्व्स थे, जो हमने मेहनत करके 3.5 साल में ऊपर लेके गए थे, वो वापस उधर आ गए हैं। जब हमारी हुकूमत आई थी तब $9.7 अरब के जो रिजर्व थे वो वापस उधर चले गए हैं।
یعنی ہم نے جتنے ریزروز اوپر چڑھائے تھے وہ سارے واپس چلے گئے, اور جس کی وجہ سے 20% کمی ہوئی ہے روپے میں. آج روپیہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا, ڈالر جو ہے وہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا. اس لیے ابھی اور مزید آئے گی, اور یہ صرف 2 مہینے میں جو حکومت ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جو انہوں نے کیا. سٹاک مارکیٹ 10% نیچے گر چکی ہے. اس کا مطلب 700 ارب روپیہ سٹاک مارکیٹ سے نکل چکا ہے. اور پھر جو سود ہے 15.5% سود پہنچ گیا ہے. یہ 98 کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں سود ہے, جو اب ہماری انڈسٹری کو افیکٹ کرے گا, بزنسز کو افیکٹ کرے گا. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب ہمارے حالات ہیں, ہم جب یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ والے, اور جب یہ ان کے 2 دور میں ہمیشہ پاکستان کی ایکسپورٹس وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. دولت میں تو تب اضافہ ہوتا ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے, لیکن جو اب حالات ہیں, جو انٹرنیشنل ایجنسی جس کو موڈیز کہتے ہیں, جو فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت کی معیشت کی کیا حالات ہیں, ہم جب آئے تھے ہمارے موڈیز نے مائنس دی ہوئی تھی, ہم اس کو لے کے گئے سٹیبل پہ, اب پھر وہ نیچے آ گئی. اس کا مطلب کہ پاکستان کے لیے قرضے لینا بہت مشکل ہوگا, باہر کے بینکوں سے قرضے, کیونکہ انہوں نے ریٹنگ نیچے کر دی. یہ صرف 2 مہینے میں ہوا ہے. تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں آج اپنے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں, بسم اللہ, بہت اچھی چیز ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا تب کہ ہمارے جدھر معاشی حالات کھڑے ہیں, اس میں اگر یہ جو سازش جو میں سن رہا ہوں ہو رہی ہے, اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ہمارے ملک کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا. میں نے شوکت ترین ہمارے فائنانس منسٹر کو بھی کہا کہ ان کو آگاہ کرو کہ ٹھیک ہے نیوٹرل بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ملک کی سالمیت بھی بڑی ضروری ہے. ملک اگر مضبوط ہوگا تو ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اگر ملک کی معیشت اگر وہ گرنا شروع ہو جائے تو میں بار بار سوویت یونین کی مثال دیتا ہوں. دنیا کی 2 سب سے طاقتور ملک تھے, امریکہ اور سوویت یونین. دنیا کی 2 سب سے طاقتور فوجیں تھیں, امریکہ کی اور سوویت یونین کی. لیکن جب سوویت یونین کی معیشت جب وہ نیچے گئی تو ملک ٹوٹ گیا, سوویت یونین ٹوٹ گئی. تو میں آج اپنے نیوٹرلز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے, پہلے مجھے ذرا ان لوگوں سے سب سے پوچھتا ہوں میں کہ لوگ کیا یہ زرداری اور نواز شریف میرے پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے؟ وہ لوگ جن کا ہے سب کچھ بائے, کیا وہ لوگ جو ایک زرداری حسین حقانی کے ساتھ امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو, وہ میرے پر مقدمہ کرے گا غداری کا؟ اور کیا وہ نواز شریف جو اس ملک میں سزا یافتہ جو پکڑا گیا پینما کے اندر,
جو اس نے بیٹی کے نام پہ 4 اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں لی تھی، سزا یافتہ، مفرور، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا، کیا وہ مجھے فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں؟ میں آج سارے اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سازش ہے یہ عمران خان کے خلاف صرف اس لیے ہے کہ عمران خان اگر ہٹتا ہے راستے سے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کی جو اس ملک کا پوٹ کے باہر لے کے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2 خاندانوں نے 30 سال حکومت کی ہے، شریف اور زرداری خاندان نے، اور ملک کو مقروض عمران خان نے کیا۔ 30 سال آپ نے حکومت کی ہے، ہم نے ملک کو ادھر سے اوپر نکال کے سسٹینیبل گروتھ یعنی کہ صحیح راستے پہ لگایا، پٹڑی پہ چڑھایا، سازش سے گورنمنٹ کروا کے، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم آج اس سازش کو سمجھ بیٹھی ہے، اس کے خلاف ہے، ان غداروں کے اور چوروں کے، تو آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں غداری کا مقدمہ کر کے۔ سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جب IMF نے ہمارے قیمتیں بڑھاؤ، ہم پہ خرچے کم کرو۔ ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا، اور یہ یاد رکھے ہم وہ ملک ہیں جس نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں جو سب سے بڑا فلاحی کام، صحت کارڈ، جو ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دی کہ کوئی بھی جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا۔ بجائے یہ کہ خرچے کم کرتے، ہم نے صحت کارڈ لے کے آئے، پنجاب کے اندر 400 ارب روپے کا سب سے بڑا پروجیکٹ۔ پھر ہم نے احساس پروگرام سے نچلے طبقے کی مدد کی، عورتوں کو ہنر، پیسے، جو سب سے غریب طبقہ تھا ان کو پہنچائے۔ پھر کامیاب جوان پہ سستے قرضے، بلکہ سود کے بغیر قرضے، اور گھروں کے لیے سود کے بغیر قرضے دیے۔ بجائے ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالتے، ہم نے لوگوں سے بوجھ کم کیا، اور ادھر پھر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے سبسڈی دی، بوجھ کم کیا لوگوں پہ۔ وہ اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں کسی امپورٹڈ حکومت کا، کسی باہر سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے،
اب یہ میں آگے آپ کو بتا دوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرنے معیشت کی تو ان کو بھی تیاری نہیں تھی، بالکل تیاری بغیر یہ پہنچے اور وہ دیکھ ہی لیا معیشت کا حال. لیکن یہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ ذرا ساری قوم کے سامنے، کیونکہ میں نے اپنا لائے عمل بھی دوں گا آخر میں، ساری قوم سمجھ لے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں، نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں، جدھر اربوں روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے. شریف خاندان پہ 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں. آصف زرداری کے اوپر اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز پڑے ہیں، سب معاف ہو جائیں گے، سب کو این آر او مل جائے گا. وہ جو ابھی ترکی میں چیری بلاسم بوٹ پالش ادھر ابھی ترکی گیا ہوا تھا، تو صدر اردوغان کے کھانے پہ اس نے اپنے بیٹے کو وہاں بٹھایا ہوا تھا، جو کہ مفرور ہے یا بھاگا ہوا ہے یہاں سے، کیونکہ مقصود چپڑاسی کے کیس میں وہ پھنس رہا تھا، ایف آئی اے کے ملک چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے. اس کو اس نے انگلینڈ سے بلایا، اور اتنی شرم کی بات ہے کہ ایک باہر کے صدر کے سامنے ایک مفرور کو بٹھایا ہوا تھا. مفرور یہ یاد رکھیں، کوئی بھی مفرور کسی بھی شہری کے سامنے جائے تو وہ اس کو حوالت میں لے سکتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے. تو وہ وہاں صدر کے ساتھ بیٹھا تھا، اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جب سے چور آئے ہیں اس ملک کی اخلاق بھی تباہ. یہ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کے انصاف کے نظام کا. سارے کیسز ختم کروا رہے ہیں، اور پاکستان کا انصاف کا نظام صرف وہ ہو جائے گا جدھر چھوٹا چور جیلوں میں جائے گا، بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، یہ میں ساری قوم کو بار بار بتاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو قوم طاقتور مجرم کو سزا نہیں دے سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب نے مل کے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے، ان سے آزادی کی جہاد لڑنی ہے، حقیقی آزادی لینی ہے ان سے. جاگ اٹھا ہے سارا وطن، مجاہدوں
काशिफ मिडफील्ड कंट्रोल कर। तो मैं क्या चीज अच्छा पुनीर सुने जरा, इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया इन्होंने करप्शन केस खत्म करने आए इसलिए थे। नंबर 2, इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने पहले से ही मैच किया हुआ है, पहले से तैयारी की है, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जब भी पब्लिक में जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे, चोर और गद्दार। तो पब्लिक में तो ये जा नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, और तीसरा, इन्होंने पुलिस झूठे केसेस बना के इन्होंने पूरा कोशिश की है कि अब ऑपोजिशन को ये क्रश कर दे, तबाह कर दे, दबा दे। कभी जो जुल्म हुआ था, जो 25 को और 26 की रात को जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया है, कभी जमहूरी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। 2 दफा ऐसे हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा। जिस